السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ. حضرت محترم، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کئی مرتبہ پہلے بھی کئی ائمہ کرام، علماء، خطیب سب سے سن چکے ہوں گے، اور اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ تقریباً ہم عموماً طور پہ بولتے رہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت، آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مفہوم، اس کی تفصیل، اگر اس میں خطبہ دیا جائے تو کئی خطبے بن سکتے ہیں. لیکن میں مختصر چند احادیث اور چند ایسی مثالیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں وہ بتا کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد بات کو مکمل کر لیا جائے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے، یہ سورۃ القلم، آیت نمبر 4، 29واں سپارہ ہے. اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اور بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی بلند درجے پر ہے. تو ہم لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. دعویٰ سب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، جان بھی قربان ہے، والدین میرے قربان جائیں. لیکن یہ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری منہوں کی باتیں ہیں، کیونکہ عملی طریقہ کار کوئی نظر نہیں آ رہا. جو سب سے پہلا جو ایک عمل ہے اخلاق کا، اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اگر کسی کا کوئی پلڑا باری ہوگا وہ اخلاق کا پلڑا ہوگا. تو اب ہمارے اخلاق ہی ایسے ہیں، اور صرف بڑوں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی، اور خاص طور پہ بچوں کی کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے جو سیکھنا ہے وہ بڑوں سے سیکھنا ہے، اور بڑوں نے سکھانا ہے کس طریقے سے؟ آپس میں بات کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال، رشتہ داروں میں، دوستوں کے ساتھ، میاں بیوی کے آپس میں بول چال، والدین کے ساتھ بول چال. بچے جو گھر میں سیکھیں گے وہی باہر جا کے بولیں گے. اور جو اخلاق ہے خاص طور پہ بچوں کا، یہ آپ کے گھر کے حالات، آپ کے گھر میں کیا کیا چلتا ہے سب کچھ بیان کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے بچے کا باہر نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، کسی شادی بیاہ کے موقع پر، کسی دعوت کے موقع پر جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا بچہ جو ہے یا بچی ہے کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں،
اور اگر وہ اچھے اور خوبصورت انداز سے بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تربیت ہی اسی طرح کی ہے، اس کے والدین گھر میں کس طرح بول چال رکھتے ہیں اسی طرح کی رکھتے ہیں، اس کے والدین کا باہر والوں کے ساتھ بول چال کس طرح کا ہے، اخلاق کس طرح کا ہے اسی طرح کا ہے، تب ہی وہ بچہ ان کو دیکھ دیکھ کر اس کا اپنا اخلاق بھی اسی طرح کا ہو چکا ہے کہ وہ باہر والے لوگوں کے ساتھ اتنے میٹھے انداز سے بات کر رہا ہے کہ وہ مجبور ہو چکے ہیں آگے اس کے متعلق لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار میں فلاں بچے سے ملا تھا، فلاں موقع پہ ملا تھا، تو میں نے اس کی بول چال دیکھی، اس کا لہجہ دیکھا، وہ تو بہت خوبصورت انداز سے بات کرتا ہے، اس کا تو اخلاق ہی بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کسی کے کوئی نہ کوئی کام آنے کے، تو اس کے متعلق بھی لوگ ایک دوسرے میں جا کے باتیں کرتے ہیں کہ میں فلاں مسجد میں گیا، فلاں شادی کے موقع پہ گیا، فلاں دعوت کے موقع پہ گیا، یا کسی ایسے جگہ پہ گیا تو مجھے یہ فلاں بندہ ملا تھا، اس کا انداز بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کی بول چال بہت اچھی ہے۔ تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اخلاق کو اپنائیں گے۔ جب ہم اخلاق کو نہیں اپنائیں گے نہ تو کوئی ہمارے متعلق بات کرے گا، بلکہ الٹا ہمارے متعلق دوسروں کو یہ کہے گا کہ یار اس شخص کے بات نہ جانا، اس کے بول چال ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اچھا طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے روڈ پر، تو وہ تب لوگوں کے دیکھنے کا انداز جو اخلاق ہے وہ عروج پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں ٹریفک ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، پیدل چلنے والے، سائیکل پہ جانے والے سب موجود ہیں، ہر ایک شخص ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کوئی پیدل چلنے والا ہے، کوئی سائیکل پہ جانے والا۔ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جاتے ہوئے کسی کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، یا کوئی آگے سے گزر جاتا ہے، تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ گالی نکالنا۔ اور گالی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں نکالتے، ماں بہن تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا عمل کون سا ہوتا ہے؟ گالی نکالنا۔ اور اس کے بعد اسی جگہ پہ عین موقع پر، یہ نہیں کہ آگے جا کے سائڈ پہ، اسی جگہ پر، وہ دیکھنا نہیں کہاں پہ ہے، روڈ کے درمیان میں ہے، چوک کے درمیان میں ہے، یا کس جگہ پہ ہے، گاڑی کھڑی کرنی ہے، باہر نکلنی ہے، اونچی آواز سے اللہ بول دینا ہے، کبھی کس کو بلا رہا ہے، کبھی کس کو بلا رہا ہے، کبھی اس کی گاڑی کو ٹھڈے مار رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی اس کو کہہ رہا ہے باہر نکل، یہ کر وہ کر، گالیاں عروج پہ ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اگر اخلاق ہوتا تو وہ اس طرح کرتا کہ یار کوئی بات نہیں، ہونے والا تو ہو گیا، اب میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے بول کے کچھ کر سکتے۔ یہ ہونا تب بھی ہے جب آپ نے اس کو کچھ کروانا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی پیسے کا معاملہ، یہ لو آپ اپنی گاڑی ٹھیک کرا لو، یہ اخلاق ہے۔ اور اکثر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات کر لے، ہمارے ساتھ کوئی غصے والے انداز سے بات کر لے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو غصہ ہے اور میری جو بات ہے اس سے ڈبل اس طرح ہونی چاہیے کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں اس کے ساتھ اس سے ڈبل بدتمیزی کروں گا، اس نے میرے ساتھ اس طریقے سے بولا ہے، میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ ایسے کر کے بولوں۔ یہ ہمارے آپس میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نہ آج ہمارے معاشرے میں ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ زبان سے محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کے متعلق جاننا چاہتے ہو کہ وہ کس طرح کا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو یا کاروبار کر کے دیکھ لو، کیونکہ سفر ایک ایسی منزل ہوتی ہے کہ اس دوران انسان نہ چاہتے ہوئے بھی
کئی باتیں کھول دیتا ہے اپنی. ہم یہ پیچھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کی، تو میرے ساتھ جو میرے گروپ ممبرز تھے جو جس ایجنسی کے تھرو ہم گئے تھے ٹریول اینڈ ٹور کے، تو انہوں نے مجھے جتنے بھی ہمارے گروپ کے ممبرز تھے ان کا امین بنایا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو لے کے جانا ہے وہاں پر، ان کو سارے جو معاملات ہیں حج کے وہ آپ نے ان کو کروانے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو وہاں پہ نمازیں وغیرہ سارا آپ نے خود کرنا ہے. میں کہا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو لازمی یہ نیکی کی کون جانے دیتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے جس جگہ پہ جانا، منا جانا، مزدلفہ جانا، آگے جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ سب ساتھ ہیں. تو وہاں پر ایسے لوگ، میں باہر کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو دیکھا اس کو نہیں، جو میرے ساتھ موجود تھے، جو میرے گروپ ممبرز تھے، ان سب کے اخلاق سامنے آئے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کر کے دیکھ، تو سفر تو ظاہری سی بات سب نے اکٹھے کیے. تو جس نے بھی جو بات کی، بے شک وہ ٹریول اینڈ ٹور جو ان کے ہیڈ تھے اس کے متعلق کی، یا جو وہاں کے لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے متعلق کی، کسی نے بھی، میرے خیال سے کوئی ایک دو بیچ میں ہوں گے جن کا اخلاق بالکل اچھا رہا یا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی تھے سب سے پہلے گالی نکالتے تھے، بعد میں کوئی اور بات کرتے تھے. یہ میں چغل خوری نہیں کر رہا، میں ایک انداز بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے تو آپ کو ان کے متعلق کیا باتیں پتہ لگتی ہیں. اور کاروبار میں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کس ٹیون سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، کس طرح سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ، جس طرح میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہائی لیول طریقے سے اس کے ساتھ بات کروں. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط انداز سے بات کرتا ہے میں اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ غلط انداز سے بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یار میں دلائی تئی ہاتھ سے پڑھائی، اس طرح کے الفاظ استعمال جو کرتے ہیں کہ اس کا میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس کی اتنی بےعزتی کی کہ اب کے بعد وہ میرے سے بات نہیں کرے گا. ہم یہ کہہ کہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا. بھئی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی غلط انداز سے بات کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ آگے اخلاق سے بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ساتھ، آپ نے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کافروں نے کیا نہیں کیا. طائف کے موقع پر انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے، آپ کو لہو لہان کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا. یہ ایک اخلاق ہے. ہم آپس میں مسلمان جو ہیں وہ اخلاق سے نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر بچہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، اس کو پیار کرتے. یہ اخلاق ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، ہمارا کام ہے صرف اور صرف ان کو بولنا، ان کے ساتھ غلط انداز سے پیش آنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اچھے لہجے سے بات کرو. وہ کس وجہ سے فرمایا؟ کہ وہ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے اخلاق دے کے مسلمان ہو جائیں، لیکن ہمارے اپنے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ اخلاق جو ہے یہ رشتہ داری میں، ہر قسم کی رشتہ داری میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اگر والدین کا بچوں کے ساتھ آپس میں تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اچھے طریقے سے ہے، بول چال ہے، تو یہ ایک جو رشتہ ہے خوبصورت رشتہ بنا رہتا ہے. اگر بچے جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کمیونٹی اخلاق جو ہے وہ آپ کو ایک معاشرہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں بیٹھتے ہو، کس کمیونٹی میں بیٹھتے ہو، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اخلاق کے طریقے سے ہی سیکھا جاتا ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں اخلاق ہے تو وہ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے. اگر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایسی بات کر لی جائے جو کہ اخلاق سے تھوڑا ہٹ کے ہو تو اس میں دراڑ آ جاتی ہے. اسی طرح رشتہ داری ہے آپس میں، ان میں بھی کئی مرتبہ اگر آپ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ رشتہ داری قائم رہتی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے تھوڑا بات کی جائے تو پھر رشتہ داریوں میں دراڑ آ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اخلاق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، کس انداز سے بھی ہو، اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی اخلاق کی وجہ سے ہے کہ آپ کا بات کرنے کا رویہ، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا اخلاق جو ہے۔ آپ نے محاورہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ زبان شیری جہاں گیری، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ اکثر بولتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کے متعلق پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب آخر کیا ہے۔ کہ زبان شیری جہاں گیری، کہ جو شخص جس کی زبان میں مٹھاس ہے، شیریں کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، جس کی زبان میں مٹھاس ہے، جہاں گیری، تو سارا کا سارا جہان اس کا ارد گرد پھرتا رہتا ہے، اس کا بن کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ رہو، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس سے بات کر کے دیکھو، اس کے ساتھ چل پھر کے دیکھو، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ بات کرنے کا مقصد اور یہ احادیث کے متعلق بتانے کا مقصد اور یہ چند مثالیں جو میں نے دی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح کے بھی حالات ہوں، لڑائی جھگڑے والے ہوں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، تو کوشش کریں کہ آپ اپنا اخلاق جو ہے وہ ٹھیک رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی غلط انداز سے پیش آتا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہتا ہے، لیکن آپ اپنا اخلاق درست رکھیں گے، اپنا اخلاق جو ہے وہ ٹھیک رکھیں گے، اپنی زبان جو ہے وہ ٹھیک رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے کچھ بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیونکہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، جب ایک ہاتھ نیچے رہے گا تو تالی نہیں بجے گی۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے وہ لڑائی جھگڑا جو ہونے والا ہے اس سے بھی بچا رہے گا۔ کیونکہ ہر بندہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے کہا کہ جھگڑے کی حالت ہو تو کوشش کریں کہ خاموش رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے، ہر معاملے میں، بات کرنے کے معاملے میں، چھوٹی سی بات ہے اللہ وغیرہ شروع ہو جانا، بولنے لگ جانا، اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگ جانا، یہ کرنا وہ کرنا، کاروبار کا مسئلہ ہو، گھریلو معاملات ہوں، جو بھی ہو، شور مچانا شروع کر دینا اور کوشش کرنا ہے کہ کسی طریقے سے لڑائی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص لگتا ہے۔ اب یہ اکثر جو ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، ادھر ادھر جو بھی ہے، تو اس کا بھی ایک انداز ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، جو میرے نیچے ماتحت کام کرتا ہے، یا جو سارا لوگ میرے ساتھ ہیں، تو میں ہی سب کچھ ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانو، کسی بھی بندے کو، آپ سے چھوٹا ہے، جس طرح کا بھی ہے، جس پوسٹ پہ بھی ہے، اس کو حقیر نہ جانو۔ اور اخلاق کی سب سے خوبصورت انداز پتہ کون سا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے ملنا، ہنس کے ملنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بوجه طالق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو، لا تحتقرن، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو، کس وجہ سے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہنس کے ملنا، خوشی سے ملنا، اچھے انداز سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ ایک اخلاق کی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کس طرح ملتے ہو۔ آپ کے ساتھ ہو کے ملتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس کے ساتھ بہت اچھے انداز سے ملیں۔ آپ کے گھر کوئی آتا ہے، وہ آپ سے ملتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملتے ہو تو آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کے متعلق کوئی غلط تو نہیں نہ بولے گا۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ایک دوسرے کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اخلاق کے ضمن میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا اخلاق جو ہے
اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو امپروو کیا جائے، جتنا ہو سکے اس کو امپروو کیا جائے، جتنے سے زیادہ اس کو کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کی عزت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو، ہمارا بول چال، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اللہ تعالیٰ اس سب کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے۔ اور کئی احادیث اور بھی ہیں اور کئی مثالیں، کئی آیات اور بھی ہیں اس کے متعلق، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں مختصر جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں اس کو ختم کرنے کی۔ تو اخلاق جو ہے، ایک حدیث اور میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی جو پہچان ہے اور یہ خوبصورت اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ ان کو اچھے اخلاق کی عادت ڈالیں۔ وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ جب ہم گھر میں جس طریقے سے رہیں گے وہ اس طریقے سے ہوگا۔ اگر ہم گھر میں اچھے طریقے سے نہیں رہتے، اونچی آواز سے، غلط انداز سے، غلط طریقے سے آپس میں بول چال رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اگر ہم گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ یہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عباسن صاحب جن کا آج یعنی کہ درس تھا، جو نہیں آ سکے، آپ سب کو علم میں ہے کہ کافی طبیعت ان کی خراب ہے، لاہور میں ہے ہاسپٹل میں، تو ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو خیر و عافیت سے اپنے حفظ و ایمان میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر واپس لے کر آئیں، اور ان کی جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب تکلیفوں کو، سب پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.